السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یقیناً آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور جماعت ناہم کے طلباء و طالبات سے میں مخاطب ہوں۔ یہ ہمارا جو لیکچرز کا سلسلہ ہے اس کے سلسلے کی تیسری کڑی ہے، یعنی کہ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ پچھلے دو لیکچر میں ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کے حوالے سے، ان کے تعارف کے حوالے سے پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اگلے لیکچر میں جو آپ کے نصاب میں غزل شامل ہے غالب کی ہر ایک بار میں تم کہتے ہو کہ تم کیا ہے، اس کا ہم نے لکھنے کا سبب جانا تھا کہ وہ غالب نے کس وجہ سے لکھی۔ آج ہم غزل کو دیکھ لیتے ہیں مختصر طور پر۔ آپ کے نصاب میں جو غزل شامل ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ کتابیں آپ بچوں کے سب کے سامنے موجود ہوں گی، آپ دیکھیں صفحہ نمبر 165 پر غالب کی غزل ہے، اس کا مطلع میں نے پڑھا ہے۔ اچھا، مطلع ہم دیکھ لیتے ہیں، یقیناً آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ کر آئے ہیں مطلع سے متعلق کہ مطلع کیا ہوتا ہے، تو ہم یہاں پر ایک بار تھوڑا سا مطلع کو ریوائز کر دیتے ہیں کہ مطلع کیا ہوتا ہے۔ مطلع آپ پڑھ چکے ہیں کہ غزل کا وہ شعر ہوتا ہے کہ جس شعر سے غزل کا آغاز ہو، غزل جس شعر سے شروع ہو وہ اس کا مطلع کہلاتا ہے۔ طلوع سے ہے شروع ہونا، آغاز ہونا، تو غزل جہاں سے شروع ہوتی ہے اس شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے بعد والا جو شعر ہوتا ہے وہ غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے۔ اور یہ بات کی جائے کہ غزل کا پہلا شعر کون سا ہے، تو مطلع کے بعد جو اگلا شعر آتا ہے وہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے۔ بعض اوقات حسن مطلع بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ مطلع کے بعد ایسا ایک اور شعر آ جائے جس میں قافیہ اور ردیف دونوں مصرع پائے جائیں تو پھر حسن مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد والا شعر پھر اگلا شعر ہوتا ہے۔ بہرحال جو یہ غزل آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس میں صرف مطلع ہے اور مطلع کے بعد والا پہلا شعر ہے، یعنی کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو یہ غزل کا مطلع ہے، مطلع سے غالب نے غزل کا آغاز کیا۔ مطلع کی نسبت سے ہم یہاں پر مقطع بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مقطع کیا ہوتا ہے؟ مقطع قطع سے ہے، یعنی کہ جس شعر پر غزل کا آخری شعر، جس شعر پر شعر غزل ختم کرتا ہے اور اپنا تخلص لے کے آتا ہے، اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ تو اس غزل میں مطلع بھی موجود ہے اور مقطع بھی ہے۔ اب اس غزل کا جو مطلع ہے، اس میں غالب نے طنزیہ انداز میں بات کی ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو گے یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے اس کا جو پس منظر پڑھا تھا غزل لکھنے کا کہ غزل کن حالات میں یہ لکھی گئی، تو اس میں مخاطب جو ہے وہ بہادر ظفر کے جو استاد ہیں ابراہیم صاحب وہ ہیں، اور ان کو طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بھائی تم مجھ سے، غالب کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے جو پوچھتے ہو کہ ہر ایک بات پہ کہ بھائی تو ہے کیا، تم کیا ہو، لیکن تم خود اپنا انداز گفتگو ہوگا، آپ کا بات کرنے کا انداز کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راہ جستجو کیا ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو آج یہ مطلع سے متعلق ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی اس کی وضاحت دیکھی، باقی شعروں کی وضاحت ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔